اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ 2024 میں شب بارات کب ہوگی، منگل کی رات ہے یا بدھ کی رات شب بارات بنتی ہے۔ اس بارے میں آپ کو جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے شب بارات کے متعلق چند اہم باتوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1، ہمارے اکثر علماء شب بارات کی فضیلت کے قائل ہیں کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ينزل اللہ الى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل شيء الا رجل مشرك او رجل في قلبه شحناء، کہ اللہ تعالیٰ شب بارات میں شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا کو نزول کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت تمام لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں سوائے مشرک سے اور کینہ ور سے، کینہ رکھنے والے سے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں بہت سے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں، اور ہمارے اکثر بزرگ علماء بھی اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں۔ جلیل القدر تابعی عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف شعبان، کہ شب قدر کے بعد شب بارات سے زیادہ فضیلت والی کوئی رات نہیں ہے۔ تو یہ رات فضیلت والی ہے، اور روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اس رات میں تمام لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اس رات کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ ان کو علماء حضرات نے شمار کیا ہے کہ ان میں سے ایک مشرک آدمی ہوتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ناجائز کینہ اور بغض رکھنے والے شخص کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جادوگر کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 4، جو ماں اور باپ کا نافرمان ہو، والدین کا نافرمان ہو، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 5، جو زنا کرتا ہے، جو مرد اور جو عورت زنا کرتی ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 6، جو شراب پیتے ہیں اور شراب پینے کو اپنا عادت بنایا ہوا ہو، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 7، گانا اور باجا میں مشغول لوگوں کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ اور نمبر 8، ایسا شخص جو اپنے پاجامہ کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھے، اپنے لنگی کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھے، وہ شخص بھی اس رات کی بخشش سے محروم رہتا ہے۔ اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق قطع کرنے والا ہو، وہ شخص بھی اس رات کی بخشش سے محروم رہتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ اس رات میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بخشش سے محروم رہتے، لہٰذا اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان گزشتہ گناہ پر نادم ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور موجودہ وقت میں گناہ سے علیحدہ اور جدا ہو۔ اور عبادت بھی اپنے اپنے گھروں میں، اپنے حجروں میں اور اپنے بیٹھکوں میں کرنی چاہیے۔ عام اجتماع اور عام پروگرام سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا مشہور عالم علامہ ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تکرہ الاجتماع علی احیاء لیلۃ من هذه الليالي فی المساجد، کہ فضیلت والی راتوں میں مساجد میں اجتماع کرنا اور پروگرام کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگلا سوال اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو یاد رہے، میں خلاصتاً آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 15 شعبان کا روزہ نہ تو بدعت ہے اور نہ سنت اور واجب اور فرض ہے، بلکہ نفلی روزہ ہے، اور نفلی روزہ کے رکھنے پر بھی اللہ بہت اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ نفلی روزہ رکھ لے، انشاءاللہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ بعض لوگ شب بارات میں مختلف قسم کے خرافات کرتے ہیں، لہٰذا اس خرافات اور بدعات سے اجتناب کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ درجے میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جتنا انسان سے ہو سکے عبادت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی زیادہ عبادت نہیں کر سکتا تو ایک مرتبہ استغفر اللہ کہہ دے، استغفار کہہ دے، درود شریف پڑھ دے، کچھ نہ کچھ درجے میں عبادت کرنی چاہیے۔ اب آخری بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ شب بارات کب ہے؟ تو یاد رہے کہ آج پیر کا دن ہے اور 2 فروری ہے، اور شب بارات بدھ کے رات کو، بدھ کی رات 4 فروری کی رات یہ شب بارات ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔